بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہماری یہ کتاب جہاں سے ہم درس حدیث دیتے ہیں، اس کے اندر پھر بڑے بڑے عنوان ہیں، اس کو بھی کتاب ہی کہا جاتا ہے۔ تو 3 بڑے عنوان مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلا کتاب الطہارہ، وضو کا، غسل کا، تیمم کا، وہ سارے مسائل وہ کتاب الطہارہ میں آتے ہیں۔ دوسرا تھا کتاب الصلاۃ، جس میں نوافل اور فرائض، ان کے اوقات، دوسری ساری چیزیں۔ اور تیسرا کتاب الجنائز۔ آج ہماری چوتھی کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے شروع ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا توحید و رسالت، دوسرا نماز، اور تیسرا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، سستی کی وجہ سے نہ دینے والا اقرار کرتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور اگر مانتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ انسان کافر ہے۔ اس حوالے سے جو امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے روایات بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن فذکر الحدیث۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر اور یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا۔ تو وہاں فذکر الحدیث، وہ لمبی حدیث ہے، وہ لمبی حدیث امام صاحب نے یہاں بیان نہیں کی، چونکہ ان کا جو عنوان ہے زکوٰۃ والا، انہوں نے آگے صرف زکوٰۃ والے الفاظ بیان کیے۔ وہ لمبی روایت، اس کا کچھ حصہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا نا، تو حضور علیہ السلام کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت محبت، اور جب بڑوں کو محبت ہے تو چھوٹے کو بالاولیٰ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، کہنے والے کون تھے؟ پیغمبر علیہ السلام۔ پکڑنے والے ہاتھ کون تھے؟ پیغمبر علیہ السلام۔ اور کس کا ہاتھ پکڑا؟ معاذ رضی اللہ عنہ۔ اور کہا کیا؟ واللہ انی لاحبک فی اللہ یا معاذ، اے معاذ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے واسطے تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔
معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور کو بے پناہ محبت تھی۔ تو آپ جب ان کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ ہوئے تو معاذ رضی اللہ عنہ کو اونٹنی پر بٹھا دیا، آپ نے سواری پر بٹھا دیا۔ آپ نے اس وقت کہا تھا اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نظر نہ آؤں، یعنی میں اس دنیا سے جا چکا ہوں اور تو میری قبر کے پاس سے گزرے، میں زندہ نہ ہوں۔ تو اس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پہلے ہی غمزدہ تھے کہ حضور کو چھوڑ کر، مدینے کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر، صحابہ کی رونقوں کو چھوڑ کر، مسجد نبوی کو چھوڑ کر یمن جا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ آپ کا حکم تھا، آپ کا یہ آرڈر تھا، اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن دور ہونے کا غم بہت زیادہ تھا۔ اور جب حضور نے یہ فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو، تو وہ بے حد رو پڑے، بہت رو۔ پھر آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہاں جاؤ گے نا تو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینا اور میری رسالت کا کہنا۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی یہ نماز کا سٹیپ کس کے بعد ہے؟ توحید و رسالت کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ توحید و رسالت کے بغیر بندہ 5 نمازیں چھوڑ کر 7 بھی پڑھنا شروع کر دے، تہجد اشراق بھی شروع کر دے، اس ایک نماز کا بھی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ پہلے ان کو توحید و رسالت کی دعوت دے، اگر وہ تسلیم کر لیں تو 5 نمازوں کا بتا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ 5 نمازوں والی بات بھی تسلیم کر لیں فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تیری یہ بات مان لیں پھر ان کو بتانا ہے ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے ان کے مالوں میں۔ تؤخذ من اغنیائہم، غنیوں سے لی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، تو پھر ان کے فقیروں پر لٹا دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مال لے کر ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھنا ہے، مال لیا جائے گا اسی علاقے کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور اسی علاقے کے فقراء پر لٹا دیا جائے گا۔ جو کم ہو وہ دوسری جگہ سے جو زیادہ ہوگا وہ یہاں آئے گا، اور جو یہاں زیادہ ہو وہ یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ جہاں کم ہو وہاں پہنچایا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی کو کہنا ہے جو پہلے نماز پڑھتا، جو نماز کے قائل نہیں، نماز کا ہی عامل نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ زکوٰۃ یہ فرض ہے، ان اللہ قد افترض علیہ، اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں پر لٹا دی جائے گی۔ یہاں ایک جو جملہ ہے اغنیائہم اور فقراءہم، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس علاقے کے امیر سے زکوٰۃ لی جائے پوری کوشش ہو کہ اسی علاقے کے فقیروں کو دی جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے امیروں سے اکٹھی کر لی گئی اور دوسرے محلے کے فقیروں کو دے دی گئی، اور ادھر والے ادھر مانگنے کے لیے آ رہے ہیں اور ادھر والے ادھر مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اگر اسلامی نظام ہو تو زکوٰۃ خلیفہ کو دینی چاہیے، حکمران کو دینی چاہیے،
آج بھی اگر یہ حکومت ایسا نظام قائم کر دے تو انسان خود بخود زکوٰۃ نہیں دے گا. انسان کو اسلامی حکومت میں، خلافت کے نظام میں خود زکوٰۃ دینے کی اجازت ہی نہیں. خود جو کرنا ہے وہ نفلی صدقہ و خیرات کرنے ہیں. زکوٰۃ خلیفہ کو جمع کروائی جائے گی، وہ زکوٰۃ بیت المال کے اندر جائے گی، اسی علاقے کے فقیروں کو اس میں سے دی جائے گی، اور جو بڑھ جائے گی وہ دوسرے علاقوں کے فقیروں کو دی جائے گی، اور اسی بیت المال سے یہ سارا نظام چلے گا. یہ مساجد، یہ مدارس اور یہ فلاحی کام اور یہ مسافروں کے معاملات اور اہل بیت کے گھروں کے معاملات، یہ سب کس کے ساتھ چلیں گے؟ بیت المال کے مال کے ساتھ چلیں گے. اور یقین جانیے اگر یہ زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم ہو جائے نا، دنیا کے اندر کوئی مسلمان غریب باقی نہ رہے. دنیا کے اندر کوئی غریب مسلمان باقی نہ رہے اگر یہ مسلمان صحیح زکوٰۃ دینا شروع کر دے. ایک تو دیتے ہی نہیں، اکثریت ایسی ہے جو حساب ہی نہیں کرتی، بس تھوڑے سے دیتی ہے اور ہن میں ایڈا لمبا چوڑا حساب کتے کرا. اور کچھ وہ ہیں جو دیتے ہیں، اب وہ دیتے تو ہیں لیکن لینے والے بھی کام خراب کرتے ہیں. ادھر سے بھی لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، بینک بھرا ہوا ہے لیکن ہاتھ خالی ہے، ہاتھ پھر ہر وقت مانگنے کے لیے تیار ہے. تو یہ نظام درست نہیں. بہرحال اب چونکہ وہ اسلامی نظام نہیں اور اسلامی یہ طریقہ کار موجود نہیں ہے، تو اب ہر انسان اپنے طور پر زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے اور زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے. اب زکوٰۃ کتنی فرض ہے، اس کی یہ تفصیلی روایت صحیح بخاری والی یہ آگے انہوں نے بیان کی. اس وقت چونکہ عرب میں جانور اونٹ بکریاں زیادہ ہوتی تھی، ہمارے علاقے میں چونکہ نہیں ہے، تو آپ نے اونٹوں کی، بکریوں کی، گائیوں کی زکوٰۃ بڑی تفصیل سے بیان کی. اور پھر درہم و دینار جو چاندی اور سونے کے ہوتے تھے ان کی زکوٰۃ بھی آپ نے بیان کی. اب ہمارے اس علاقے کے مطابق تو درہم و دینار یعنی سونے چاندی کی زیادہ بات ہوئی، لیکن حدیث ہے، اب وہ ایک مرتبہ آپ کو ساری سنا دیتے ہیں. گائیوں کا کتنی گائیں ہوں تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کتنی بکریاں ہوں تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. یہ مسئلہ علم کی حد تک آپ کے علم میں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے درمیان میں وہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ بھی آئے گی. تو ہماری جو کرنسی ہے یہ سونے چاندی کا متبادل ہے، تو ہم نے درہم و دینار کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی. تو سب کا ہی ذکر آ رہا ہے، تو یہ روایت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، یہ بڑی غور طلب روایت ہے اور بڑا اہم عنوان ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب لہ، ان کی طرف لکھ کر بھیجا. جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت گورنر تھے، تو انہوں نے ان کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ کا جو نصاب اور جو قوانین تھے وہ سارے لکھ کر بھیجے. کاتب لہ، ان کو لکھ کر بھیجا. اس کا مطلب احادیث صحابہ کے دور میں بھی لکھی جاتی. آج ایک گروپ ہے جو حدیثوں کا منکر ہے، مرضی کی حدیثیں لے بھی لیتے ہیں اور اکثر حدیثوں کے منکر ہیں. اور ان کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ تو امام بخاری نے جمع کی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں لکھی گئی، اور وہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، تیسری صدی ہجری کے اندر انہوں نے لکھی ہیں.
تو یہ تو 300 سال بعد 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ حدیثیں پکی نہیں۔ ان بیچاروں کو یہ علم نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اگرچہ اپنی زندگی میں آ کر 194 ہجری کے بعد حدیثیں لکھی ہیں، لیکن ان سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں بھی موجود تھیں اور ان سے پہلے بھی حدیثیں لکھی جاتی تھیں۔ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جہاں لکھی گئی تھی کاتب لہو، ان کو لکھ کر بھیجا۔ ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ صدقے یعنی زکوٰۃ کا نظام ہے۔ التی فرضھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لاگو کیا تھا۔ والتی امر اللہ بہا رسولہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا حکم دیا تھا۔ فی کل 24 من الابل فما دونها الغنم، اگر کسی کے پاس 24 یا اس سے کم اونٹ ہو تو اس کی زکوٰۃ بکریوں کے انداز میں آئے گی، 24 اونٹ یا اس سے کم۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ اونٹ کی بات ہو، گائے کی بات ہو، بھینس کی بات ہو، یہ اس وقت ہے جب ان کا چارہ مفت کا ہو، جب ان کا چارہ مفت ہو، باہر چرتی پھرتی ہیں بس۔ اگر اپنے جیب سے چارہ ڈالا جائے، جس طرح آج کل پٹھے خرید کر گھاس وغیرہ دوسری چیزیں ڈالتے ہیں چارہ، تو یہ ان کے بارے میں۔ ان کا پھر کیا ہے؟ جن کا چارہ مول خرید کر ڈالا جائے، اس کی آگے پھر 2 قسمیں بنتی ہیں۔ جن کا چارہ خریدا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر تو وہ جانور بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اگر ان جانوروں کا دودھ بیچتے ہیں، جس طرح آج کل یہ گوالے گائیں وغیرہ بھینسیں وغیرہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے دودھ کی جو آمدنی ہے اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جن کا چارہ باہر سے خرید کر ڈالا جائے، ان جانوروں کی تعداد کو شمار نہیں کیا جاتا، ان سے آنے والی آمدنی، ان سے آنے والی قیمت کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب لاگو کیا جاتا ہے۔ اور اگر چارہ مفت کا ہو، پھر اس وقت ان جانوروں کی تعداد گنی جاتی ہے، اس اعتبار سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 گائیں ہیں، مثال ہے، گائیوں کی مثال آ گیا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 100 اونٹ ہے، اس کا اگر چارہ مفت کا ہے تو اس کی زکوٰۃ تعداد کو شمار کر کے ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر 24 سے کم اونٹ ہے تو ان کی زکوٰۃ بکریوں کی شکل میں ہوگی۔ کیسے؟ فی کل 5 شاۃ، ہر 5 اونٹوں کے بدلے ایک بکری دینی پڑے گی، یعنی اس کے اونٹ ہیں 24، ہر 5 اونٹ پر ایک بکری دینی پڑے گی۔ تو اب اس کی کتنی بکریاں بنیں گی؟ 4، کیونکہ 5واں سیٹ مکمل نہیں ہوا، 4 بکریاں 24 اونٹ۔ اگر اس کی 25 اونٹ ہو گئے تو کتنی بکریاں بن گئی؟ غلط، یہ 24 سے کم تک بکریوں کی شکل میں ہے۔ جب 24 سے زیادہ ہو جائیں گے تو اس کی زکوٰۃ بکریوں کی شکل میں نہیں ہوگی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 25، جب اونٹ 25 کی تعداد کو پہنچ گئے، إِلَى 35 تو 25 سے لے کر 35 تک، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاض، اس میں 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ کے طور پر لی جائے گی بس، یعنی 24 یا اس سے کم ہو تو اس وقت بکریوں کی شکل میں 10 ہیں 15 ہیں، کسی کے اگر 14 اونٹ ہیں تو کتنی بکریاں بنیں گی؟ 2، کیونکہ تیسرا مکمل نہیں ہوا، شاباش۔ اور اگر کسی کے 25 اونٹ ہو گئے تو کتنی بکریاں بنیں گی؟ کوئی بکری نہیں، 1 سال کی اونٹنی اس کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس کو عربی میں بنت مخاض کہتے ہیں، تو اس کو بنت مخاض۔ 2 سال کی ہو جائے تو اس کو بنت لبون، 3 سال کی ہو جائے حقہ،
4 سال کی ہو جائے جزع، یہ ان کے نام بدلتے جاتے ہیں۔ تو اگر 25 سے لے کر 35 تک اونٹ ہو جائیں تو کتنے؟ 1 بنت مخاض، یعنی 1 سال کی اونٹنی۔ آپ نام نہ بھی یاد رکھیں تو کیا ہوگا؟ 1 سال کی اونٹنی۔ اگر کسی کے پاس 34 اونٹ ہے تو کتنے ہوگی؟ 1 سال کی اونٹنی۔ 35 بھی ہو جائیں تو کتنی ہوگی؟ 1 سال کی۔ 35 تک ہیں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 36، جب 36 ہو گئے، اس کے پاس اونٹوں کی تعداد مذکر یا مؤنث، عمریں ان کی کوئی مرضی ہو، جو مرضی ہو، عمروں کا بھی خیال نہیں، جب ان کی تعداد 36 ہو گئی، 36 سے لے کر الی 45 45 تک، بنت لبون، تو 2 سال کی اونٹنی لی جائے گی۔ 2 سال کی اونٹنی، 36 سے لے کر 45 تک 2 سال کی اونٹنی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 46 إِلَى 60، 46 سے لے کر 60 تک، حِکَّةٌ تَرُوکَةُ الْجَمَلِ، 3 سال کی اونٹنی جو جفتی کے لائق ہو، یعنی آگے بچہ جنم دینے کے لائق ہو جائے۔ تو اس سارے کو دوہرا لیا جائے، 25 ہو جائیں تو کیا؟ 1 سال کی، 26 سے لے کر اور 25 سے لے کر 35 تک، 25 سے لے کر 35 تک 1 سال، اور 36 سے لے کر 45 تک 2 سال، 46 سے لے کر 60 تک 3 سال۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَى 75 فَفِيهَا جَذَعٌ، 61 سے لے کر 61 سے لے کر 75 تک ایک جزع، کتنے سال کی؟ 4 سال، 4 سال کی اونٹنی۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 76، جب وہ 76 تک ہو جائیں، اِلَى 90 90 تک، فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ، تو وہاں 2 سال کی 2 اونٹنیاں، وہاں 2 سال کی 2 اونٹنیاں۔ فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 و100، 91 سے لے کر 120 تک، فَفِيهَا حِکَّتَانِ تَرُوکَةَ الْجَمَلِ، 3 سال کی 2 اونٹنیاں۔ 91 سے لے کر 120 تک 3 سال کی۔ اب بھول گئے کہ نہیں؟ ترتیب یاد رکھیے گا۔ 25 سے لے کر 35 تک، 36 سے لے کر 45 تک، 46 سے لے کر 60 تک، 61 سے لے کر 75 تک، 4 سال کی۔ 61 سے لے کر 75 تک، نہیں یار 4 سال کی، 4 سال کی، 4 سال تک جانا ہے۔ اب 76 سے لے کر 90 تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں، 91 سے لے کر 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں۔ یہ اونٹوں کا نصاب تھا۔ اور جب 120 سے زیادہ ہو جائیں، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100، 120 سے بھی زیادہ ہو جائیں، فَفِي كُلِّ 40 بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ 50 حِکَّةٌ، 120 سے زیادہ ہوئے نا تو پھر تعداد نہیں، ہر 40 کے ایک سیٹ پر 2 سال کی اونٹنی، اور ہر 50 کے سیٹ پر 3 سال کی اونٹنی ہوگی۔ 120 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر 40 اور 50 ایسے کرنا ہے۔ مثال ہے 130 اونٹنیاں ہیں۔ کتنی اونٹنیاں ہیں؟ اب آپ نے ایسا بنانا ہے کہ پورا پورا فٹ آ جائے، تو کیا بنے گا؟ 2 40 اور 1 50، تو گویا کہ 40 پر کتنے سال کی ہے؟ 2 سال کی، اور 50 پر کتنے سال کی ہے؟ تو 130 والے کو کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ 2 سال کی دے دے گا، اور 1 3 سال۔
اگر کسی کے پاس 160 ہے 160 ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ 40 کے حساب سے وہ 2 سال کی 4 دے دے گا، سمجھ آئی؟ اور 170 ہیں 170 ہو گئے نا، ایک تو 50 کی ہو گئی، باقی کتنے رہ گئے؟ 120، وہ کتنی بنیں گی؟ 3 40 والی۔ اس طریقے سے جتنے بھی ہوتے جائیں یہ زکوٰۃ دینی ہے، سمجھ آئی؟ 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی اونٹنیاں، پھر اس سے آگے پھر 2 سال کی 2، پھر 3 سال کی 2، پھر اس سے آگے ہر 40 پر 1 2 سال کی، اور ہر 50 پر 1 3 سال کی۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا 4 مِّنَ الْإِبِلِ، اور اگر کسی کے پاس صرف 4 اونٹ ہیں تو اس پر کتنی بکریاں بنتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ کم سے کم کتنی بکریوں پر زکوٰۃ آتی ہے؟ کم سے کم کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ آتی ہے؟ 5۔ یہ ہو گئی اونٹوں کی زکوٰۃ کا معاملہ۔ وَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِلَّا 4 مِّنَ الْإِبِلِ، جس کے پاس 4 اونٹ ہیں، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، اس کا مالک اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہے تو دے دے، لیکن اس پر فرض نہیں۔ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، اب آگے ہے بکریاں کسی کے پاس ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے؟ فی صائمتھا، جو چرنے والی، چر کر کھانے والی بکریاں، ان کی زکوٰۃ۔ اذا کانت 40، 40 بکریوں سے زکوٰۃ سٹارٹ ہوگی۔ اونٹوں میں کتنے اونٹوں پر؟ 5، اور بکریوں میں؟ اگر کسی کے پاس 39 بکریاں ہیں اس پر زکوٰۃ فرض۔ 40 سے لے کر الی 20 و 100، 120 بکریوں تک شاتن، ایک بکری ہے۔ 40 سے لے کر 120، اس کے درمیان جتنی مرضی ہوں، کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ایک بکری۔ 50 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، 80 ہیں، 90 ہیں، 110 ہیں، 120 ہیں، کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ایک بکری۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100 إِلَىٰ 200، جب 120 سے ایک بھی زیادہ ہو گئی تو 200 تک شاتان، 2 بکری ہیں۔ 40 سے 120 تک ایک، اور 121 سے لے کر 200 تک 2 بکری۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 200، جب 200 سے زیادہ ہو جائیں، إِلَىٰ 300، 300 تک، 201 سے لے کر 300 تک، فَفِيهَا 3 شِيَاهٍ، 3 بکریاں ہیں۔ اگر 300 سے زیادہ ہو جائیں، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ 300، جب 300 سے زیادہ ہوں گی، 310 ہو گئی تو کتنی بکریاں؟ اب نہیں بولے، 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 100 پورا ہونے پر ایک بکری آئے گی۔ کسی کے پاس 390 بکریاں ہیں تو کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ کیونکہ اگلا 100 پورا، پھر دوہرا لیں، 40 بکریوں پر، 40 سے لے کر 120 تک ایک، 40 پر ایک، 40 سے لے کر 120 تک ایک، 121 سے لے کر 200 تک، 201 سے لے کر 300 تک 3، کتنی بیج کے رہا؟ 300 سے جب زیادہ ہوں گی تو جب تک 100 مکمل نہیں ہوگی کوئی بکری، 399 بھی ہیں تو کتنی بکریاں؟ 400 ہوئی تو کتنی بکریاں؟ 4۔ یہ ہے بکریوں کی زکوٰۃ کا معاملہ۔ فَإِذَا كَانَتْ 40 سے کم ہوں جو چرنے والی ہیں، شَاةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی بکری چاہے کم ہو، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں۔
الا ان یشاء ربھا، اگر اس کا مالک چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، فرض نہیں۔ یہ دیکھیں یہاں صدقے کا لفظ بار بار آ رہا ہے، تو صدقے کا لفظ زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے، اور رب کا تعلق اصل میں تو رب العالمین ہے، لیکن نسبت کرتے ہوئے بسا اوقات مالک کے لیے بھی رب کا لفظ یہاں آیا ہے۔ جب آدمی کی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہو فلیس فیہا صدقۃ، اس میں صدقہ فرض الا ان یشاء ربھا، مگر یہ کہ چاہے ان بکریوں کا مالک، تو رب کا لفظ مالک کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ آگے 2-3 الگ نوٹ لگا کر جیسے قانون ہوتے ہیں نا، خصوصی ہے نہیں، اس وقت بکریاں چرانے والے بسا اوقات 2 آدمی مل کر بھی چرا لیتے، جیسے میری 20 بکریاں ہیں اور اس کی بھی 20 بکریاں ہیں نہیں، مثال کے تو میں چاہتا ہوں یار سارا دن میں چراتا رہوں گا، سارا دن تم چراتے رہو گے، تو 40 بکریوں کو سنبھالنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، تو ایک دن تم چروا لیا کرو، ایک دن میں چرا لیا کروں گا، تیری میں اور میری تو، یا پھر میں اپنی اس کو دے دیتا ہوں میری بھی چرا لیا کر، تو میں تجھے کچھ اپنا معاوضہ دے دیا کروں گا۔ تو 2 آدمی مل کر بکریاں چرا لیا کرتے تھے۔ اب اگر الگ طور پر دیکھا جائے تو میری 20 ہیں، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ، اور اس کی بھی 20 ہے، اس پر زکوٰۃ، لیکن ہمارا چونکہ معاملہ ہو گیا اکٹھے ہی رکھتے ہیں، اکٹھے ہی باندھتے ہیں، ایک ہی باڑے میں اکٹھا ہی کرایہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارا ہو گیا اکٹھا، اب ہو گئی 20 اور 20، اب 40 پر کتنی ہے؟ ایک بکری ہے۔ الگ الگ دیکھے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اکٹھا دیکھے تو زکوٰۃ ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر تم اکٹھے چل رہے ہو تو زکوٰۃ دیتے وقت بھی اکٹھے ہی چلنا ہے، تمہاری زکوٰۃ لی جائے گی، اور اگر تم الگ الگ ہو تو پھر زکوٰۃ دیتے وقت اکٹھے نہیں ہونا۔ مثلا میں اپنی 50 الگ چراتا تھا اور یہ اپنی 50 الگ چراتا تھا، یہ رات کو میرے پاس آ گیا، یار صبح زکوٰۃ لینے والے نے آنا ہے، تو تمہیں بھی کنیاں پہ جانی ہیں 50 کے اوپر، تو مجھے بھی کتنی بار جانی ہے 50 پر، اگر ہم دونوں رل جائیں تو ہماری کتنی ہو جائیں گی 100، تو پھر ہمیں کتنی دینی پڑے گی؟ آدھی کر لیں گے۔ تو فرمایا ایسا کام نہیں کرنا، ایسا کام، 2 باتیں ہو گئی نا، اکٹھے ہو تو الگ، الگ ہو تو اکٹھے، اور اگر اکٹھے بھی چل رہے ہو تو پھر برابر برابر کام کرنا ہے۔ مثال میری تھی 40، اس کی تھی 80، اکٹھے ہی چل رہے تھے، میری تھی 40 اور اس کی تھی، زکوٰۃ کتنی پڑے گی؟ پھر میں کہوں یار میرا ایک حصہ تیرے 2 حصے، اس واسطے جڑی ایک بکری گئی اور 2 حصے دے پیسے تو دے، کیونکہ تیرے 80 سن تو میریاں 40 سن، ایک حصہ میں داں گا، ایسے نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ برابر برابر۔ شاباش، یہ 3 الگ قانون آگے آئے ہیں۔ ترجمہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے، عربی عبارت سمجھا دیتا۔ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، جو پہلے جدا جدا ہیں، 40 ایدیاں 40 ایدیاں، یا 50 اس کی 50 اس کی، اب وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، الگ الگ کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، اور جو جمع ہیں وہ جدا جدا نہیں ہوں گے، 30 میری تھی، 30 اس کی تھی، 60 کے اوپر پڑ جانی تھی، اسی اپنیاں وکریاں کر لی، وکریاں کر لی، دوون نہ پوے، ایسے خشیت الصدقہ، صدقے کے ڈر سے یہ کام نہیں کرنا۔ وما کان من خلیطین، اور جو آپس میں مل کر اپنا نظام چلا رہے تھے، فإنہما یتراجعان بینہما بالسویہ، وہ آپس میں برابر ہی تقسیم کریں گے، چاہے کسی کی زیادہ تھی چاہے کسی کی کم تھی۔ میریاں 30 سن، ایدیاں 40 سن، 70 بن گئی ہیں، زکوٰۃ پہ گئی، تو میں نہیں کہوں گا بھائی
تینوں ہی پئی ہے منوں نہیں پئی, میری نہ بھی ہوندی تینوں پھر بھی پی جانی سی. ایسے اگر اکٹھے چل رہے ہو تو پھر آدھا آدھا حصہ دینا پڑے گا. سمجھ آئی بات؟ میری 30 ہے, اس کی 40 ہے, تو زکوٰۃ کتنی پڑے گی؟ تو میں کہوں بھی تیریاں تو پینی پینی سی, میری کوئی زکوٰۃ نہیں. ایسے نہیں, جو مل کر چل رہے ہیں وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ حَارِمًا وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٍ. صدقے میں زکوٰۃ میں بوڑھی بکری نہیں لی جائے گی, کانی بکری نہیں لی جائے گی, بکرا نہیں لیا جائے گا. قربانی میں نر کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, بکرے کی, بیل کی, بچے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, مادے کی قیمت ذرا کم ہوتی ہے. اور عام کیفیت میں مؤنث کی قیمت ذرا زیادہ, بکری کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, بھینس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جو دودھ دینے والی. تو فرمایا زکوٰۃ دیتے وقت بکرا نہیں لیا جائے الا ان یشاء المصدق. ہاں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہے وہ سمجھے کہ ہمیں ضرورت ہے تو وہ مذکر لے سکتا ہے, لیکن تم نے ویسے مؤنث دینے کی کوشش کرنی. وفی الرکعۃ فی مئتی درہم ربع العشر. یہ ہے اب جو آپ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے, چاندی کی زکوٰۃ, پیسوں کی زکوٰۃ. فی مئتی درہم, 200 درہم اگر چاندی ہو جائے, اس میں ربع العشر 10ویں حصے کا چوتھا حصہ. یہ لفظی ترجمہ سمجھ لیں, سمجھا دوں گا مفہوم بھی. فعل عشر سلسن, فعل کا وزن اتنے حصے پر آتا ہے. عشر 10واں, عشر بھی پڑھتے ہیں 10واں, ربع چوتھا, ربع کہتے نا ایک پارے دے کنے روبے ہوندے نے, ربع چوتھا حصہ. تو چاندی میں اگر 200 درہم یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو 40واں حصہ دینا ہے. کتنا حصہ؟ ایک چیز کے پہلے 10 حصے کرو, پھر ہر 10 کے 4 کرو, تو کتنا ہو جائیں گے چیز سے 40. تو جو ایک حصہ ہو وہ دینا ہے تمہیں. تو وہ 10ویں کا چوتھا بھی ہو گیا اور کل کے اعتبار سے 40واں بھی ہو گیا. ربع العشر 10ویں حصے کا چوتھا حصہ. اگر کل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کون سا حصہ بنے گا؟ 40واں. اس کی مثال آپ نے نا آج کیا کرنا ہے, آج کل کون سا پھل سستا چل رہا ہے؟ سستا پھل کون سا چل رہا ہے؟ آڑو چل رہا ہے. چلو آڑو یا سیب جو آپ نے کھانا ہو, اپنے پیسوں کو لینا, آپ نے وہ ایک پھل لینا ہے, اس کے پہلے آپ نے 10 حصے کرنے ہیں, یعنی 10 پھاڑیاں کر لیں. وہ کیا ہو جائے, ہر پھاڑی کون سا حصہ ہو جائے گا؟ عشر, 10واں حصہ عشر ہو گیا نا. ہر ایک کے پھر 4 کرنے ہیں, تو وہ 10ویں کا چوتھا, 10ویں کا چوتھا, اور کل کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ کل 40 حصے ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ پھر آپ نے وہ پلیٹ میں رکھنا ہے, کسی کو دکھا لیں, بھائی کو, بہن کو, دوست کو, یار ہے دیکھ. پھر تھوڑا سا پیچھے کر کے ایک کم کر کے کہنا ہے دیکھ کوئی فرق پہ آیا؟ کیا سمجھتے کوئی فرق پڑے گا؟ 40 حصے کیے ہوں ایک سیب کے, اور اس میں سے ایک حصہ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں, فرق نظر آئے گا؟ شاید تولنے میں بھی زیادہ فرق محسوس ہے. تو جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا, کل مال کے 40واں حصہ دیتے ہیں, تو لوگوں کو پھر بھی بڑی دکھتی ہے, پھر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, یار اتنی زکوٰۃ. حالانکہ اگر سوچیں کہ جتنا باقی رہ گیا ہے, آپ کوئی بھی چیز اس میں سے آپ ایک پانی کے اندر, مطلب ایک ڈول میں
40 गिलास डाल दें, एक गिलास निकाल लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? एक बाल्टी से 40 गिलास डालें, एक गिलास निकाल लें, महसूस होगा फ़र्क? तो ये ज़कात हमारा 40वां हिस्सा है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में कह देते हैं 2.5%। इसको क्या कह देते हैं? 2.5%। अब वो 2.5% भी देखो कैसे बना। 100 रुपये है ना, 100 रुपया, इसके 10 हिस्से करो तो 10-10 के 10 नोट हो गए। अब 10 के 4 हिस्से करो तो कितने बनेंगे? 2.5 बन जाएगा ना, 2.5 5 5 5 10। तो 2.5% यानी 100 में से 2.5%। 100 रुपये के सिक्के हों, उसमें से 2.5 सिक्के अलग कर दो, कोई ज़्यादा महसूस होगा? नहीं महसूस होगा। तो ये वफ़िर रिकाती, चांदी में ज़कात क्या है? फ़ी मिअतई दिरहमिन, 200 दिरहम में रुबउल उशरी, 40वां हिस्सा। रुबउल उशर का ये मफ़हूम बता रहे हैं। रुबउल उशर का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? 10वें का चौथाई। रुबउल उशरी का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? 10वें का चौथा। कुल के एतबार से ये 40वां हिस्सा बन जाएगा। अब 200 दिरहम कितने होते हैं जिसमें ज़कात है? 200 दिरहम। 200 दिरहम को अगर तोलों के अंदर आए, तोले होते हैं ना चांदी के, तोले, तोले में आए तो 52.5 तोले होता है। तोले वज़न में आए अगर चांदी, आजकल दिरहम तो हमारे पास ये नहीं है। एक चल रहा है दुबई में दिरहम, ये वो वाला दिरहम नहीं है। उस वक्त जो दिरहम होता था वो चांदी का सिक्का होता, जो आपके पास ये ठीपे होते हैं ना लोहे के, या ये वो क्या होती है, सिक्का सा होता है, शीशा सा, तो वो चांदी का सिक्का होता था, चांदी का बना हुआ। तो वो 200 दिरहम का अगर आप वज़न निकालें, 200 दिरहम तराजू के पलड़े में रखें और उनका वज़न करके देखें कितनी चांदी बनती है, तो कितनी बनेगी? 52.5 तोले। आजकल तोलों का भी आवाम को पता नहीं है, ग्रामों की बात ज़्यादा होती है। तो ये कितने ग्राम बनते हैं? 735 ग्राम। कितने? 735 ग्राम चांदी की जो कीमत है उस पर ज़कात होती है। तो को पैसे ने 50,000 60,000 लाख रुपया, आप जाकर पता करें भाईजान 735 ग्राम चांदी अगर मैंने ख़रीदनी है कितने की मिलेगी? खालिस चांदी। जब वो चीज़ बनती है ना तो उसके अंदर कुछ खोट वगैरह डालते हैं, दूसरी चीज़ें डालते हैं, उसकी नहीं बात। खालिस चांदी मैंने 735 ग्राम ख़रीदनी है, कितने की मिलेगी? क्यों जी? 735 ग्राम कितने की मिलेगी? जितने पैसे बताए, अगर आपके पास उससे बराबर या उससे ज़्यादा हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आप पर ज़कात। अब आपने उसमें से ज़कात कितनी देनी है? 2.5%। उसका तरीक़ाकार क्या है? जितने पैसे हैं उसको 40 पर तकसीम कर दो, उसको 40 पर 2.5% आ जाएंगे। 1 लाख रुपये आपके पास, उसको 2.5 पर तकसीम करना, 40 पर तकसीम कर दो, जो जवाब निकलेगा वो समझ लो 2.5% है, क्योंकि 40 2.5 बनता है। देखो 40 और 40 2 हो गया ना इससे, तो 40 से आधा कितना होता है? 20, वो 20, 100 पूरा हो गया। 2.5% के लिए क्या करना है? 40 पर तकसीम कर देना है। कितने पर? 40 पर। जो भी आपके पास अल्लाह करे 10 अरब रुपए हैं तो आपने 10 अरब मोबाइल में लिखने हैं, वो आने ही नहीं। तो जितनी भी कैफियत है वो आप उसमें लिखें और उसको 40 पर तकसीम कर दें। जो जवाब निकलेगा वो आपने ज़कात देनी है। तरीका आपको आना चाहिए, बाकी जितने भी पैसे हों आप सबको ऐसे कर लेंगे। समझ आई? कम अज़ कम कितनी चांदी हो? 735 ग्राम। तोलों में आए तो कितने होंगे?
52.5 تولے چاندی کے اوپر زکات. اس سے زیادہ جتنی مرضی ہو، پھر وہ جتنے پیسے بنیں گے آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں اس کو 40 پر آپ تقسیم کر دیں اور وہ زکات بن جائے. وفي الركعة في 200 درہم ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100. اگر کسی کے پاس 190 درہم ہے یعنی 200 پورے، فلیس فیہا صدقہ، اس میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں. الا ان یشاء ربها، ہاں اس کا مالک چاہے تو دے دے. ومن بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزع. آگے پھر اگر کسی کی اونٹوں کے اوپر 4 سال کے اونٹ کی زکوٰۃ بن رہی ہے، یعنی اونٹوں کی تعداد اتنی ہے کہ اس کو کتنے سال کا دینا پڑتا ہے؟ 4 سال کا جزا. ولیست عنده جزا، اس کے اونٹوں میں کوئی 4 سال کا ہے ہی نہیں، سارے اونٹ چھوٹے ہیں اس کے پاس. اب وہ کیا کرے گا؟ اونٹ کو پکڑ کر بڑا تو نہیں کر سکتا. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس 3 سال کے ہیں. وعنده حقہ، اس کے پاس 3 سال کا ہے. اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 4 سال کی. ہے کون سا اس کے پاس؟ چھوٹا 3 سال کا. فإنها تقبل منه الحقہ، تو اس سے 3 سال کا لیا جائے گا. لیکن یہ تو کم ہے، یہ تو پھر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن، وہ ساتھ 2 بکریاں بھی دے دے گا تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. وہ ساتھ 2 بکریاں بھی دے دے گا تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے. اِنِ اسْتَيْسَرَ تَعْلَوْ، اگر وہ اس کے پاس میسر ہو، اگر وہ 2 بکریاں بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے نا اس کے پاس بکریاں بھی، او 20 درہماً، پھر وہ 20 درہم دے دے گا. اس وقت ایک بکری کی قیمت 10 درہم ہوتی تھی، تو 2 بکریوں کی قیمت دے دے گا. تو آج کے اعتبار سے اگر اس کے پاس اتنی قیمت کا اونٹ نہیں ہے، اتنا بڑا اونٹ نہیں ہے، بکریاں دے دے، نہیں تو جتنے کی ایک بکری آتی ہے، جتنے کی بکری آتی اتنے پیسے دے دے. اب اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو تھا نا 4 سال کا دینا تھا، اس کے پاس کیا تھا، لیکن اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. 3 سال کا دینا ہے، اس کے پاس کون سا ہے؟ الٹ بھی تو ممکن ہے. وَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، جس کا حقہ یعنی 4 سال والا زکوٰۃ بنتی ہے اس کی. وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةِ، 4 سال والا اس کے پاس ہے ہی نہیں. 3 سال، جس کی 3 سال والی بنتی ہے لیکن 3 سال والا اس کے پاس ہے نہیں. وَعِنْدَهُ الْجَزَا، اس کے پاس 4 سال والا ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، تو بڑا ہی لے لیا جائے گا، تو یہ تو زیادہ ہو گیا. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہماً، اب لینے والا پیسے واپس کر دے گا، 20 درہم دے دے گا. او شاتین، یا 2 بکریاں دے دے گا. رواہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں. تو آپ نے یہ گائیوں کی پڑھ لی؟ نہیں، وہ اگلی حدیث میں آ گئی. بکریوں کی، اونٹوں کی اور چاندی کی یعنی پیسوں کی زکوٰۃ کا نصاب یہ یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.